اہل مدینہ سے نہیں ہو؟ کہا کہ جی حضرت ہم یمن سے آئے ہیں۔ تو آپ کے چہرے پر جلال تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں کوڑے لگواتا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہو؟ اس کا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے، تم جانتے نہیں ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم وہاں پہنچے تو ہم نے سیلفی لینا ضروری سمجھا، ہم نے وہاں پر ویڈیو بنانا ضروری سمجھا، ہم نے مصنوعی ہاتھ بلند کر کے اس کی ویڈیو اور اس کی تصویر وائرل کرنا ضروری سمجھا۔ ہم نے سمجھا شاید یہ عمل نہیں کریں گے تو شاید ہمارا عمرہ ہی قبول نہیں ہوگا، جبکہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ وہاں تو معاملہ ایسا ہونا چاہیے لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، وہاں پر تو سانسوں کا شور بھی گوارا نہیں ہے۔ جب اس آیت کا نزول ہوا نا تو میں نے روایات میں پڑھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں حضور کی موجودگی میں جب گفتگو کرتے تو کس انداز کے ساتھ؟ آپ روایات پڑھیں آپ کو ملے گا اس طرح کہ جس طرح سرگوشی کی جاتی ہے، جس طرح کان میں بات کی جاتی ہے، اس انداز کے ساتھ آہستگی کے ساتھ آپ گفتگو کیا کرتے۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز ذرا بلند ہوتی اور ان کی فطرت میں یہ بات موجود تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیا اور کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ کہا کہ حضور انہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا ہے، کہا ان کو بلا کر لاؤ۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو میرے حضور نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو بڑی آہستگی کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ حضور میری ایک آواز فطرتاً بلند ہے تو میں بڑی کوشش کروں گا کہ میں آہستگی کے ساتھ بولوں، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن فرمایا کہ کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو میرے حضور کی بارگاہ میں بلند آواز کے ساتھ گفتگو کرنا یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی میں عرض کروں گا حضور کا ذکر کرتے ہوئے بھی ہمیں اچھے لہجے کا انتخاب کرنا ہوگا، خوبصورت لہجے کے ساتھ، شستہ انداز کے ساتھ ہمیں حضور کی گفتگو کرنی ہوگی۔ اور حضور کا ادب اتنا، اصحاب کتنا کیا کرتے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ایک شخص آتا ہے جو جاسوسی کے لیے آتا ہے، اور یہ غزوہ بدر کی رات ہے، انہوں نے بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ کتنے لوگ ہیں، تو وہ آیا، آ کر اس نے جاسوسی کی، اور جاسوسی کر کے جب واپس گیا تو ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں تم اپنا سامان سمیٹو اور گھر چلے جاؤ۔ کہا کہ وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ وہ تو اپنے نبی کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ کہا کہ جو اپنے نبی کے جسم کے ساتھ لمس کیا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ اس کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جاؤ۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اظہار محبت، بلکہ آپ دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے جب بھی آپ نے بال کٹوائی تو اصحاب وہاں پر موجود ہوتے اور ایک ایک منہ مبارک حضور علیہ السلام کا وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ مشکیزے کا جو آگے والا حصہ ہوتا ہے اس کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا، تو کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور کے لبہائے مبارک لگے تھے۔ کہا کہ میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ یہ کہیں اور ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی ایک ایک چیز، حضور علیہ السلام کی ذات کا ادب، حضور علیہ السلام کے نام کا ادب، اللہ اکبر۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا ہے، سلطان محمود غزنوی بہت بڑا نام ہے سلاطین میں بھی اور صوفیاء میں بھی۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس اس کا ایک مرید تھا، اس کا ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا ایاز، اور ایاز کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد بن ایاز تھا، اور وہ اس کا جو بیٹا ہے وہ سلطان محمود غزنوی کے پاس رہا کرتا، اس کی خدمت کے لیے مامور تھا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ وضو کرنا تھا
تو اس نے جب آواز دی، پہلے آواز دیتا تھا کہتا تھا یا محمد، یا کہا کرتا کہ محمد بن ایاس، لیکن آج اس نے جب آواز دی تو اس نے محمد نہیں کہا بلکہ اس نے کہا اے ابن ایاس۔ جب ابن ایاس کہا تو وہ بڑا پریشان ہوا، وہ گھر گیا تو اپنے باپ سے بات کی، کہا کہ بات یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی مجھ سے ناراض ہے، انہوں نے آج مجھے آواز دی ہے تو میرا نام نہیں لیا بلکہ آپ کے نام سے مجھے پکارا ہے۔ تو کہا کہ چلو میں پوچھوں گا۔ تو سلطان محمود غزنوی کے پاس گئے ایاس، جا کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ بیٹا یہ بات کر رہا تھا پریشان ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو سنیے ذرا اس کا جواب۔ اس نے کہا کہ اس کا نام میرے نبی کے نام سے ملتا ہے، اور اس وقت جب اس کو میں نے آواز دینی تھی اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نے جب بھی اس کا نام لیا ہے تو با وضو ہو کر نام لیا۔ یار دیکھیں، ہم نام ہے، اس کا اتنا ادب ہے تو حضور علیہ السلام کی ذات کا ادب کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے تو ان سے پوچھا گیا، کہا کہ اختلاف ہے ہمارے ہاں کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے یا 4 بیٹیاں، ہمارے ہاں تو نہیں، لیکن اس نے سوال کرتے ہوئے یہ پوچھا تو ان کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اپنے حجرے سے اٹھے اور چلے گئے اپنے گھر کے اندر، اور گھر میں جا کر کے کچھ لمحوں کے بعد وہ واپس آئے، اور واپس آ کر انہوں نے حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام بتلا دیے۔ تو جب انہوں نے نام بتلائے تو اس نے کہا حضرت میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا، اتنے بڑے آپ شیخ ہیں، تو ابھی آپ کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ حضور کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ اس کے لیے بھی آپ کو گھر جا کر کتاب کھول کر دیکھنی پڑی کہ حضور کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ تم نہیں جانتے، جب تم نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا اس وقت میں بے وضو تھا، اور حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کا میں نے نام لینا تھا تو میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ بے وضوئی کی حالت میں ان کے خاندان میں سے کسی کا نام بھی۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ادب، یہ ہے احترام، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایک سالک کے لیے، ایک صوفی کے لیے، اور جو شخص کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی روحانی تقویت پانا چاہتا ہے، اپنے رب کا قرب پانا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ با ادب ہو۔ اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کے پاس آٹے کے برابر علم ہو اور نمک کے برابر اس کے پاس ادب ہو تو وہ علم اس کے لیے علم نافع نہیں ہوگا، وہ فائدہ بخش نہیں ہوگا۔ فائدہ بخش کب ہوگا؟ کہا اگر علم کی مقدار نمک کے برابر ہو اور اس پر ادب آٹے کے برابر ہو تو پھر وہ فائدہ بخش ہوگا۔ تو ہر ایسا علم، بلکہ حضور علیہ السلام آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تو آپ عرض کرتے علما نافعا، الہی مجھے علم نافع عطا فرما، ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے نفع نصیب ہو، جس کا فائدہ نصیب ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ علم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ علم کون سے ہیں؟ ہر وہ علم کہ جو انسان کو بے ادب بناتا ہے وہ انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا، اور ہر وہ علم جو انسان کو با ادب بنا دے یقیناً وہی علم نافع ہے۔ تھوڑا ہو لیکن ادب کے ساتھ ہو، زیادہ ہو ادب نہ ہو تو اس کا فائدہ۔ شیطان کے پاس تھوڑا علم تھا، کتنا علم تھا لیکن ادب نہیں تھا۔ رب نے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا، اور پھر دلیل دینے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، الہی میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو ادب نہیں تھا، احترام نہیں تھا، تو وہ بھی مردود ہوا۔ جس شخص کے پاس ادب ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھے حکم دیا گیا کہ تصوف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے عرض کرنی ہیں۔ اس حوالے سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمہ آپ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ نے جو چند باتیں لکھی ہیں ان میں سب سے پہلی بات
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صوفی کی نشانی یہ ہے کہ وہ عشق الہی میں مصروف عمل رہتا ہے، اس کے نزدیک اللہ سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محبوب آپ ارشاد فرما دیں تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے خاندان والے، تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کر رکھے ہیں، وہ مال جو جن کے ذریعے سے تم تجارت کرتے ہو، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے، تم ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اہمیت دیتے ہو، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، بس پھر تم انتظار کرو، اللہ کا سخت حکم آنے والا ہے۔ وہ سخت حکم سے کیا مراد ہے؟ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد عذاب الہی ہے۔ وہ پھر عذاب میں، مشکلات میں، مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی اور کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو کہا کہ سب سے پہلی بات عشق الہی ہے، اور یہاں پر میں رک کر عرض کروں گا عشق الہی ہو اور ادب مصطفیٰ نہ ہو وہ شخص کامیاب نہیں ہوگا۔ ادب مصطفیٰ ہو لیکن اپنے جو رہبر ہے، اپنا جو رہنما ہے، اس کی طاعت نہ ہو تو وہ شخص بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی اس شخص کا مقدر ہوگی کہ جو ایک طریق کے ساتھ رب کے پاس پہنچتا ہے اور پھر رب کی عبادت میں مصروف عمل رہتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات محبت عشق الہی ہے۔ دوسری بات قلب کی پاکیزگی ہے، اپنا اندر صاف ہونا چاہیے، باطن ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمارے باطن کے اندر حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، کدورت ہوتی ہے، کیا کچھ ہمارے باطن کے اندر موجود نہیں ہے؟ حضور تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، ارد گرد ہجوم عاشقاں ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ابھی جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام اصحاب کی نظر اس دروازے پر لگ گئی۔ ایک بزرگ داخل ہوئے جن کے چہرے پر تازہ وضو کے آثار نمودار تھے۔ تمام اصحاب نے اس کی زیارت کی، اس پر رش کیا۔ دوسرا دن آیا، وہی وقت تھا، وہی مجلس تھی، حضور نے پھر وہی ارشاد فرمایا ابھی جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام اصحاب نے دیکھا کل والا شخص کل والی حیت میں داخل ہوا۔ اگلے دن پھر یہی معاملہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، کچھ دیر رہوں، میں دیکھوں کہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے حضور نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بات کی، کچھ دن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن ان کے ساتھ رہا، ان کے معاملات کو دیکھتا رہا، وہی عام سارے معاملات ہیں جو سب کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں رات کا وقت ہوا، میں ایسے زاویے میں لیٹ گیا کہ دیکھنے والے کو لگے کہ جیسے میں سو رہا ہوں، لیکن میں جاگ رہا تھا اور انتظار میں تھا ابھی رات کا وقت ہے، اٹھیں گے، کوئی نہ کوئی خاص عمل کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں ساری رات میں جاگتا رہا اور وہ سوئے رہے، انہوں نے کوئی عمل نہ کیا۔ فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں مسلسل میں ان کے ساتھ رہا لیکن مجھے کوئی اضافی عمل نظر نہ آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسرے دن ان سے بات کی، میں نے کہا حضرت میں تو آپ کے ساتھ اس وجہ سے تھا کہ میں وہ عمل دیکھوں کہ جس عمل کی وجہ سے حضور نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، لیکن وہ عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ تو سنیے ذرا ان کے لفظ، انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ اگر تم ساری زندگی میں میرے ساتھ رہتے وہ عمل نہ دیکھ پاتے، لیکن تم نے محنت کی ہے، میں تمہیں وہ عمل بتا دیتا ہوں۔ فرمایا یہ جو میرے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے، اس دل کے اندر کسی بندہ مومن کا بغض موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ رات کو سونے سے قبل میں تمام مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہم اس کو دل میں رکھ لیتے ہیں، کبھی داڑھ کے نیچے آئے گا پھر میں اس کو بتاؤں گا۔ صاحب دین کا دیا ہوا مزاج نہیں ہے۔ دین کہتا ہے سل من قطعک،
اگر کوئی تم سے تعلق توڑنے کی کوشش کرے تم اس سے آگے بڑھ کر تعلق جوڑ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں دین کہتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تم اس کو معاف کر دو گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حضور کی حدیث سنیے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا معاف کرنے سے تمہاری عزت کم نہیں ہوتی۔ اور پھر میرے حضور نے رب کی قسم اٹھائی، فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، معاف کرنے سے تمہاری عزت کم نہیں ہوگی۔ آگے جو جملہ ارشاد فرمایا، جی چاہتا ہے عزت کم ہو ہی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا معاف کرنے سے تمہاری عزت کم نہیں ہوگی، لیکن اگر کم ہو گئی میرے حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن عزت مجھ محمد سے لے لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ اور ذرا دیکھیے نا اہل بیت کا انداز۔ حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی ہے اور اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا۔ اب 3 نقصان ہوئے۔ ایک تو برتن وہ مٹی کا تھا تو وہ ٹوٹ گیا، اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اس کے اندر جو پانی تھا وہ ضائع ہو گیا۔ آج تو ہر گھر کے اندر پانی موجود ہے اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتی، لیکن اس وقت کنویں ہوتے، کنویں سے پانی بھر کر لایا جاتا، سرفے کے ساتھ استعمال کیا جاتا۔ ایک تو برتن ٹوٹ گیا، دوسرا پانی ضائع ہو گیا، اور تیسرا برتن لگا حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاؤں پر اور آپ کا پاؤں مبارک زخمی ہو گیا۔ اور یہ میں اس وقت کی کہانی سنا رہا ہوں کہ جب ایک غلام اپنے آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا تو اسے کوڑے لگائے جاتے، تمہاری جرت کیسے ہوئی بغیر اجازت کے میرے جوتوں کو ہاتھ لگایا ہے؟ آج یہ 3 نقصان ہوئے۔ امام حسن کا پاؤں زخمی ہو گیا، اور حضرت امام حسن نے جلال کے ساتھ اس کنیز کی طرف دیکھا۔ وہ کنیز کسی اور کی نہیں بلکہ اہل بیت کی تھی۔ تو اس نے قرآن کی تلاوت کی، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ آپ نے فوراً اپنی نظریں نیچی کر لی، سبحان اللہ۔ تو اس نے اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کنیز میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ آپ نے کہا کنیز جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے۔ امام حسن کا پاؤں زخمی ہوتا ہے، اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، آپ غصہ نہیں کرتے بلکہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ مزاج ہونا چاہیے ہم میں سے ہر شخص کا۔ دین کا دیا ہوا مزاج یہی ہے کہ اگر غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ بلکہ حضور علیہ السلام جب 10 سال قبل آپ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو ایسی صورتحال ہے کہ گھر کے اندر موجود ہیں اور ارد گرد کفار نے محاصرہ کر رکھا ہے، ابھی باہر نکلیں گے اور ہم نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام وہاں جاتے ہیں، چند سال کے بعد جب فاتح بن کر وہیں پر تشریف لاتے ہیں، اب ان کا خیال تھا قتل و غارت ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے راستے میں گڑھے کھودے، وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے رہے، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے جسم نازنین پر اوزنیاں پھینکی، اور وہ لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے، آج وہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ کوئی اور دین ہوتا تو شاید وہ یہی کہتا کہ اب ان سے بدلہ لیا جائے، لیکن حضور علیہ السلام کا ذرا مزاج دیکھیے۔ حضور علیہ السلام اونٹنی پر موجود ہیں، اس کی کوہان حضور کے سامنے ہے، اور حضور نے اپنے آپ کو اتنا جھکایا ہوا ہے کہ آپ کا سر مبارک کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ آپ جھکا کر کے اپنے آپ کو آپ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا الیوم لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے ارشاد فرمایا آج کے دن میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں، بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی معافی ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کے لیے معافی ہے، ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کے لیے معافی ہے، جس نے پانی طلب کر لیا اس کے لیے معافی ہے، جس نے اپنا ہتھیار ڈال دیا اس کے لیے بھی معافی ہے۔ حضور نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ یہ مزاج ہمیں دیا ہے دین نے، ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا انداز اس کے برعکس ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم راہ سلوک کے مسافر نہیں ہیں۔ ہم راہ سلوک کے مسافر تب ہوں گے کہ جب ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ غلطی کو معاف کر دیا جائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ذکر و فکر یہ ایک سلوک کے لیے ایک اسلوب ہے کہ ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو۔
ذکر کیسا؟ ذکر ایسا کہ آپ کی زبان بند بھی ہے تو دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ذکر کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے، ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو آگے لے جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام دلوں کو سکون دیتا ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا تم اپنے دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہم جس عہد نافرجام میں سانس لے رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لغویات بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے گالی گلوچ کا اہتمام کرتے ہیں، ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنے لہجوں کو کرخت کر لیتے ہیں، جہاں جتنی محبت ہو ہم سمجھتے ہیں اتنا زیادہ ہم غصہ کریں گے تو ہماری اتنی پکی محبت ہے، حالانکہ دین کا دیا ہوا مزاج نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیں، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو لغویات سے بچا لیتا ہے، فضول گوئی سے بچاتا ہے، اور کرتا کیا؟ صرف خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کر رہا، صرف خاموش ہے اور اضافی گفتگو نہیں کر رہا، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس خاموشی پر 60,000 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص 60,000 سال کی عبادت کا اجر صرف خاموشی پر پاتا ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر وہی شخص اللہ کا ذکر کرے گا تو اس پر رب کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا سبحان ہے، اللہ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک مرتبہ اگر نظر رحمت سے دیکھ لے تو اس شخص کے 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، 70 نیکیاں مل جاتی ہیں اور 70 اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ آپ اپنے مریدین میں موجود تھے، آپ ارشاد فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کے نام سے دل پر لگا ہوا زنگ ختم ہوتا ہے۔ تو آپ کی مجلس میں ایک بہت بڑا فلسفی ابو علی سینا بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کر سوال کیا، حضرت ایک سوال ہے، کہا پوچھو۔ کہا کہ ایک نام تاثیر کیسے رکھتا ہے؟ سخت گرمی ہو اور میں برف 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 کہتا رہوں تو یہ کہنے سے مجھے ٹھنڈک محسوس تو نہیں ہوگی، سخت سردی میں آگ آگ کہتا رہوں تو مجھے اس کی گرماہٹ محسوس تو نہیں ہوگی، تو صرف ایک نام جو ہے وہ تاثیر کیسے رکھتا ہے؟ آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ والوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، آپ خاموش ہو گئے، کچھ لمحوں کے بعد آپ نے سلسلہ اسکول کو توڑا اور ارشاد فرمایا ابو علی سینا میں تجھ سے کیا بات کروں، تو تو ہے ہی گدھا۔ جب اتنی بڑی مجلس میں اتنے بڑے شخص کو گدھا کہا گیا تو لال پیلا ہو گیا غصے سے، تو آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو علی سینا اگر ایک گدھے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو میرے رب کا نام تیرے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا۔ فرمایا کہ اس کا نام دلوں کو سکون دیتا ہے، دلوں کو راحت دیتا ہے، تو ہمیشہ انسان کو ذکر و فکر میں رہنا چاہیے اور فکر معاش کا فکر نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ذہن نشین رہے۔ میرے حضور کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابھی بچہ اپنے ماں کے بطن میں 120 دن کا ہوتا ہے، اس کے حصے کا رزق ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ لکھ کر چلے جاتا ہے، اب وہ جتنی مرضی کوشش کر لے وہ اس سے بڑھ کر حاصل نہیں کر سکتا، جتنا لکھا گیا ملنا وہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کو حاصل کرنے کے طریقے کے حوالے سے ہمیں اختیار دیا گیا، ہم چاہیں تو اچھا راستہ اختیار کریں، چاہے تو ہم برا راستہ اختیار کریں۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے نہج البلاغہ کے اندر اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد میں نماز کے لیے رکا، بازار میں جا رہے تھے حضرت علی، تو نماز کا وقت ہوا تو آپ کے پاس سواری تھی، آپ نے وہاں پر رک کر ایک گزرتے ہوئے غلام کو دیکھا، کہا کہ بیٹا یہ میری سواری ہے، اس کا ذرا دھیان رکھنا، میں بھی کچھ لمحوں کے بعد آتا ہوں۔ اب آپ چلے گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد جب دروازے کی طرف آ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی کہ میں 5 درہم اس بچے کو، اس غلام کو انعام کے طور پر دوں گا۔ فرماتے ہیں میں باہر نکلا، وہاں پر دیکھا میری سواری تو موجود تھی لیکن اس کے اوپر جو زین ہے نہ وہ موجود تھی نہ وہ غلام موجود تھا،
इधर उधर देखा, मादूम पाया, समझ के जीन लेकर भाग गया। अब आपने क्या किया, सवारी को हाथ में पकड़ा और पैदल चलने लगे। आगे एक शख्स के हाथ में अपनी ही जीन को देखा तो पहचान लिया। कहा मियाँ ये कहाँ से ली? कहा अभी एक शख्स आया, मुझे बेचकर चला गया। कहा अगर मैं खरीदना चाहूँ? कहा जितने की ली है उतने की मैं दे दूंगा, आप हमारे इमाम हैं, आपसे नफा नहीं लूंगा। तो कहा कि कितने की? कहा 5 दिरहम। आपने वो 5 दिरहम उस शख्स को दिए और उससे अपनी जीन को खरीद लिया। अब यहाँ पर समझने की बात यह, आपने नियत की थी 5 दिरहम दूंगा, आपकी किस्मत में था 5 दिरहम जाने हैं, उस गुलाम की किस्मत में था 5 दिरहम आने हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा इंतजार नहीं किया, जल्दबाजी की और वही 5 दिरहम एक गलत तरीके से, हराम तरीके से हासिल कर लिए। अगर कुछ इंतजार कर लेता तो उसे वो 5 दिरहम भी मिल जाते, मौला कायनात की दुआएं भी नसीब हो जाती। तो मिलता वही है जो रब ने किस्मत में लिखा है। एक हदीस में आपके सामने और रखूंगा, रिस्क लिखा हुआ कम नहीं होता, लेकिन रिस्क लिखा हुआ बढ़ जरूर जाता है। मेरे हुजूर का फरमान है, इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, मेरे हुजूर ने कसम उठाकर इरशाद फरमाया, उस रब की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल कम नहीं होता बल्कि मजीद बढ़ जाता है। उलमा ने इस पर एक मिसाल लिखी है, फरमाते हैं कि जिस तरह एक कुआं होता है, उससे पानी निकालते रहें तो नीचे से नया पानी साफ सुथरा आता रहता है, और अगर निकालना छोड़ दें तो फिर वो जो नीचे से आ रहा होता है वो भी बंद हो जाता है, और जो मौजूद होता है वो भी बड़ा गंदा हो जाता है। लिहाजा कहा कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में देते रहोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और बढ़ाकर अता करेगा। और ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, कुरान पढ़िए, कुरान कहता है मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। कुरान मजीद है, 3रा पारा है, 3रा रकू है। इरशाद फरमाया मिसाल उन लोगों की कि जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, फरमान की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक शख्स ने एक दाना बोया था, फिर उस दाने से एक बाली निकलती है और फिर उसके अंदर 7 बालियां लगती हैं, और फिर हर बाली के ऊपर एक 100 दाना लगता है। फरमाया तुम अल्लाह के रास्ते में एक दोगे, अल्लाह ताला तुम्हें 700 गुना अता करेगा। अच्छा, यहाँ पर फिर बात रुकी नहीं है, बल्कि कुरान कहता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे इससे भी बढ़ा देगा। जब हुजूर ने इरशाद फरमाया ना कि दीन को तुम्हारे माल की जरूरत है, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर शौक पैदा हुआ कि हर बार हजरत बकर सिद्दीक नेकियों में मुझसे आगे बढ़ते हैं, इस बार मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर मैं रुक कर ऐसा करूंगा, ये दिन का दिया हुआ मिजाज है, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करो। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं दुनियादारी में, अगर उसका इतना घर है मेरा इतना होना चाहिए, उसके पास फलां गाड़ी है मेरे पास फलां होनी चाहिए, उसका इतना कारोबार है मेरे पास इतना होना चाहिए। जबकि हमें हुक्म है दीन का मामला हो तो अपने से ऊपर की तरफ देखो, दुनिया का मामला हो तो नीचे की तरफ देखो। अगर आपके पास अपना घर है, उन लोगों की तरफ देखें कि जो किराए पर मौजूद है, महीने के बाद उन्हें कुछ खाने के लिए मिले ना मिले, किराया देना उनके लिए जरूरी है। और अगर आपके पास किराए का घर है, उन लोगों की तरफ देखें जिन्हें सर छुपाने के लिए अपना छत भी मुयस्सर नहीं है। कितने लोगों को हमने खाना बदोश नहीं देखा, कितने लोगों को हमने फुटपाथ पर सोते हुए नहीं देखा, कितने लोगों को अंडरपास पे सोते हुए नहीं देखा। ठिठुरती सर्दी के अंदर एक चादर के अंदर अपने आप को लपेट करके उन्होंने वहां पर रखा हुआ है, सर छुपाने के लिए छत भी मुयस्सर नहीं है। अगर अल्लाह ने हमें अता किया है तो उसका शुक्र अदा ना करें। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं दमिश्क की जामिया मस्जिद से गुजर रहा था कि नमाज का वक्त हुआ। फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ने के लिए रुक गया। अब जब नमाज पढ़ के वापस आया तो वहां पर देखा जूता मौजूद नहीं था, इधर उधर देखा मादूम पाया, समझ गए कि कोई जरूरतमंद था, उठाकर ले गया। तो मतलब बुरह ना पा, मैं मस्जिद से बाहर निकलता हूँ। अब दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, ऐ सादी तू इतना बड़ा शेख है और इस वक्त तुम्हारे पास पहनने के लिए जूता भी मुयस्सर नहीं है। फरमाते हैं उसी लम्हे मेरी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसके पांव भी सलामत नहीं थे। मतलब मैंने रब का शुक्र अदा किया, इलाही तेरा शुक्र है, जूता नहीं तो ना सही पांव तो सलामत रखे हैं ना। तो जब दुनियादारी का मामला हो तो नीचे की तरफ देखें, और अगर दीन का मामला हो तो अपने से ऊपर की तरफ देखें। अगर मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ,
ایسے شخص کو دیکھوں کہ جس نے کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہونے دی. سبحان اللہ. میں تہجد قضا نہیں ہونے دیتا تو میں ایسے شخص کی طرف دیکھوں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں اس شخص کی طرف دیکھوں کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کے لیے وقف کر رکھا ہے. دین کا معاملہ ہو اوپر کی طرف دیکھیں. یہی جذبہ لے کر کے حضرت عمر فاروق اپنے گھر گئے, سارا مال اکٹھا کیا, اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا اور ایک حصہ حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا. حضور نے پوچھا ما بقیت لأہلک یا عمر, اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا مثلہ ہو, حضور اسی کی مثل, جتنا یہاں موجود ہے اتنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا. کچھ لمحے گزرے کہ ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب گئے تھے تو آپ نے قیمتی لباس پہنا تھا. جب واپس تشریف لائے تو ٹاٹ کا بوریا پہنا ہے سبحان اللہ. اور آپ نے کانٹوں کے ساتھ تکمے بند کیے ہوئے. گھر کے اندر جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. سبحان اللہ. میں نے روایات میں پڑھا ہے آپ کے گھر کے اندر سوئی تھی, آپ نے وہ سوئی بھی رکھ دی کہ کسی مجاہد کے کپڑے سلائی کرنے کے کام آئے. سبحان اللہ. آپ نے وہ بھی اس میں رکھ دی اور سارا کچھ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو حضور نے پوچھا ما بقیت لأہلک یا ابا بکر, ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ سبحان اللہ. اب گھر میں کچھ رکھا تو تھا نہیں, لیکن یہ تو میں کہہ رہا ہوں. ابو بکر صدیق کا ذرا جواب سنیے. آپ نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ, حضور میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا. سب کچھ لا کر پیش کر دیا. اس دن پھر حضرت جبریل بھی آئے نا, تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے جو لباس پہنا تھا وہ ابو بکر کے جیسا لباس تھا. تو حضور نے پوچھا, کہا کہ اے جبریل آج کیا ماجرا ہے, ایسا لباس پہنا ہے؟ کہا حضور یہ صرف میری بات نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ آج سارے فرشتے میرے یار کے یار کی ادا کو ادا کریں گے. تمام فرشتوں نے یہی لباس پہنا. سبحان اللہ. تو جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے, بلکہ میرے استاذ گرامی پیرزادہ محمد رضا ساقی مصطفی زیدہ مجدہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انسان غریب نہیں ہوتا. اگر غریب ہوتا تو اس امت کے سب سے بڑے غریب شخص کا نام ابو بکر صدیق ہوتا. سبحان اللہ. اس لیے کہ اس امت کے سب سے بڑے سخی کا نام ابو بکر صدیق ہے. سب کچھ لا کر دے دیا لیکن پھر بھی کمی نہیں آئی. کہاں سے آتا ہے؟ قرآن پڑھیے. قرآن کہتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب. ارشاد فرمایا اللہ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں نا وہاں سے اتنا آئے گا, وہاں سے اتنا آئے گا, مہینے میں اتنا ہوگا, خرچ ہمارا اتنا ہے, ہم بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میرے راستے میں دے دو تو میں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تمہارا سبحان اللہ. اور صوفیاء میں ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ خدمت خلق کر کے راضی ہوتا ہے. اٹ کھڑکے تے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا, آن فقیر کھا جامر راضی ہوئے دلہ. سبحان اللہ. میرے استاد جامع فرماتے ہیں کہ میں نا بڑا حیران تھا کہ یہ کیا سسٹم ہے, کوئی آتا ہے دیتا ہے اور کوئی آتا ہے اس کو دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جو ایک پیر ہوتا ہے اس کی مثال ایک ماں کے جیسی ہوتی ہے کہ جس طرح ماں اپنے آسودہ حال بچوں سے کچھ لے لیتی ہے اور پھر جو ذرا کمزور حالت کے ہوتے ہیں ان کی مدد اور نصرت کرتی ہے. کہا کہ یہ جو نذرانہ سسٹم ہے یہ بھی ایسا ہی ہے. لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تو ہم اللہ کے راستے میں دیں, اور جتنے غریب ہیں, جتنے فقیر ہیں, اور جہاں جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے, جامعات ہیں, وہ سارے کے سارے ہم نے چلانے ہیں. مساجد کا سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا ہم نے چلانا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارے محلے کے اندر مدرسہ بھی ہوتا ہے, مسجد بھی ہوتی ہے. ہم اپنے بجٹ کے اندر کیبل کا بل تو رکھتے ہیں, اپنے نیٹ کا بل تو رکھتے ہیں, لیکن مسجد اور مدرسے کا ہم نہیں رکھتے. ہمیں چاہیے ہم اس کا بھی خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اور یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ڈیوٹی لگاتا ہے اور ہم اس کے راستے میں دیتے ہیں. دیا تو اسی کا ہے. قرآن پڑھیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے
وہ ہماری بارگاہ میں خرچ کرو. سبحان اللہ. دیا تو اسی نے ہے, ہم نے کہیں اور سے تو نہیں لیا, اسی نے دیا, اسی کے دیے ہوئے میں سے اسی کے راستے میں دو گے. وہ فرماتا ہے میں پھر تمہیں لوٹا کر عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ کتنا خوبصورت نظم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے راستے میں تم مال خرچ کرتے رہا کرو. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ایک صفت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ صبر اور شکر, اگر کچھ نہیں ہے تو صبر کرنا ہے, اور اگر کچھ نصیب ہو جائے تو رب کا شکر ادا کرنا ہے. یہ تو ایک سالکی ہے, لیکن جو صوفی بن جاتا ہے وہ پھر ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے. اس کے پاس کچھ ہو تب بھی شکر ہے, کچھ نہ ہو تب بھی شکر ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ, آپ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت بتائیے ولی کی پہچان کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ولی کی پہچان یہ ہے کہ ایک ولی کے نزدیک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کا ڈھیلا بالکل برابر ہوتا ہے. حضرت سمجھا نہیں. کہا کہ اگر اس کے پاس کچھ ہے تو وہ اس کو اپنا نہیں سمجھتا, رب کا سمجھتا ہے, اور اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ اپنی غلطی نہیں سمجھتا, بلکہ وہ رب کا ایک نظم دیکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے نہیں دینا چاہا تو نہیں دیا, جب وہ دینا چاہے گا تو آ جائے گا. یہ توکل ہونا چاہیے. اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا توکل رب پر ایسا ہو جائے کہ جس طرح ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. سبحان اللہ. اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ انسان تو سوچتا ہے میں صبح اٹھوں گا, دکان پر جاؤں گا, فلاں کاروبار پہ جاؤں گا, فلاں کے ساتھ میری آج ڈیل ہے, اتنے پیسے وہاں سے آئیں گے. جو پرندہ ہوتا ہے وہ جب صبح اٹھتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے مجھے رزق ملنا ہے. وہ اپنے گھونسلے سے اٹھتا ہے اور رات کو جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا اپنا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے گھونسلے کے اندر جتنے اس کے بچے ہیں ان کو بھی وہ چوگا دے چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظم ہے. تو ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی انسان کو اس حوالے کے ساتھ پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ واللہ خیر الرازقین, اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ صبر اور شکر. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کچھ مشکلیں آ گئی ہیں, کچھ مصیبتیں آ گئی ہیں تو اب شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. یہاں پر میں رک کر عرض کروں گا, یہ میں پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں. بنی اسرائیل کے 70 انبیاء کی موت صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی تھی, ان پر آزمائش تھی. رب کا ایک نظم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے, کبھی وہ لے کر آزما لیتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اسی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, سبحان ہم کسی اور اللہ. کے پاس نہیں جائیں گے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس در کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا ہے وہ بڑا سونا قرآن پڑھتے ہیں. میں پچھلے سال بھی, اس سے پچھلے سال بھی مجھے یہ اعزاز نصیب ہوا تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب قرآن مجید ہم سنتے ہیں. ورنہ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہیں سورہ اخلاص نہیں آتی ہوتی, نماز کا نہیں پتا, نماز کی رکعات کا نہیں پتا ہوتا, اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ قرآن کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے, صاحب قرآن کے ساتھ بھی محبت کرتا سبحان ہے. اللہ. اس کا جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ قرآن کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور صاحب قرآن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور بات فرمایا کہ جو باطنی تعلق ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. اگر ایک شخص راہ سلوک کا مسافر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے باطن کی ستھرائی کرے اور درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اگر اس کو ایک منزل نصیب ہو گئی تو وہاں پر رکے نہیں, بلکہ اس سے آگے بڑھے اور کوشش کرے کہ آگے بڑھتا چلا جائے. اس کا کوئی منزل نہیں ہے, کوئی آخری حد نہیں ہے. جتنا قرب پا سکتا ہے وہ پا لے. بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جب کثرت عبادت کرتا ہے تو وہ پھر رب کا قرب پا لیتا ہے. فرمایا کہ رب کا قرب پانے کے بعد پھر ہوتا کہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے اور اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے.
میرے حضور نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سماعت بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس کی بصارت بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتا ہے اپنی شایان شان جس سے وہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت شیخ سعدی اپنا قدم اٹھاتے ہیں اور پھر رکھ لیتے ہیں، پھر قدم اٹھایا پھر رکھ لیا۔ تو کس نے پوچھا حضرت کیا ماجرا ہے؟ کہا قدم اٹھاتا ہوں قل سیروا فی الارض پر عمل کرنے کے لیے، کہ ارشاد فرمایا محبوب آپ ارشاد فرما دیں زمین میں سیر کرو، قدم اٹھاتا ہوں سیر کرنے کے لیے، لیکن پھر دیکھتا ہوں کہ زمین ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ پھر انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا رب بن جاتا ہے۔ جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو پھر آگے کچھ بھی اس کے لیے چھوٹا نہیں رہتا۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، اپنی گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور کثرت عبادت کے ذریعے سے وہ رب کا قرب پانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو قرب نصیب فرماتا ہے، اور اتنا قرب نصیب ہوتا ہے، اتنا قرب نصیب ہوتا ہے کہ پھر اس کو اپنی ذات نظر نہیں آتی، وہ پھر صرف رب ہی نظر آتا ہے۔ اور یہ جس شخص کو مقام نصیب ہو جاتا ہے یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تمام راہیں آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ عنہما آپ کا واقعہ حضور تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد ہجوم عاشقہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تمام اصحاب کی نظریں اس دروازے پر لگ گئی۔ اصحاب نے دیکھا کہ ایک بزرگ داخل ہوئے جن کے چہرے پر تازہ وضو کے آثار نمودار تھے۔ تمام احباب نے ان کی زیارت کی، ان پر رش کیا۔ دوسرا دن آیا، وہی وقت تھا، وہی مجلس تھی، حضور نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تمام اصحاب نے دیکھا کہ کل والا شخص کل والی حیت میں داخل ہوا۔ تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں تاکہ وہ عمل دیکھوں کہ جس عمل کی وجہ سے حضور نے مجھے جنتی قرار دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے برگزیدہ ساتھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ حضرت میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں سارا دن میں ان کے ساتھ رہا اور میں دیکھتا رہا کہ کوئی خاص عمل ہوگا، فرماتے ہیں مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ رات کا وقت ہوا، اس زاویے میں میں لیٹ گیا کہ دیکھنے والے کو لگے کہ میں سو رہا ہوں، لیکن فرماتے ہیں میں ساری رات جاگتا رہا اس انتظار میں کہ اب بھی اٹھیں گے اور کوئی خاص عمل کریں گے۔ فرماتے ہیں انہوں نے کوئی خاص عمل نہ کیا۔ فرماتے ہیں دوسرا دن آیا، وہی معاملہ ہوا، تیسرا دن آیا، پھر وہی معاملہ ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بات کی، میں نے کہا حضرت میں تو اس وجہ کے ساتھ آپ کے ساتھ تھا کہ میں وہ عمل دیکھوں جس عمل کی وجہ سے حضور نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، لیکن مجھے وہ عمل نظر نہیں آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ اگر تو ساری زندگی میرے ساتھ رہتا میرا وہ عمل نہ دیکھ پاتا، لیکن تم نے محنت کی ہے، میں تمہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ عمل جس کی وجہ سے حضور نے مجھے جنتی قرار دیا ہے وہ عمل یہ ہے کہ یہ جو میرے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے اس دل کے اندر کسی بندہ مومن کا بغض موجود نہیں ہے۔ سبحان اور اللہ فرمایا کہ رات کو سونے سے قبل میں تمام مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے، جس شخص کے دل کے اندر حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، کدورت ہوتی ہے، اس شخص کے دل کے اندر کبھی بھی پاکیزگی موجود نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کو بیمار کر کے رکھ دیتی ہیں، انسان کی روحانی بیماری کا سبب بنتی ہے۔ اور جس شخص کے دل کے اندر بغض ہوگا وہ شخص کامیاب نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، قد تحقیق افلح فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا،
من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنا باطن ستھرا کیا. اور اگر باطن کے اندر حسد ہوگا، بغض ہوگا، وہ ستھرا تو نہیں ہوگا. تو جب ستھرا نہیں ہوگا تو پھر قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. ہم اپنا ظاہر جتنا بھی سنوار کے رکھیں، ظاہر کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا، اسے منع نہیں کیا گیا. میں تم اپنے ظاہر کو صاف رکھو، بلکہ ہر مذہب نے کہا کہ اپنا ظاہر صاف رکھو. ہر مذہب کہتا ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھو. اس دنیا میں اس وقت 4000 سے زائد مذاہب موجود ہیں. ہر مذہب اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ تم صفائی کا ستھرائی کا خیال رکھو. لیکن مذہب اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ مذہب اسلام صرف صفائی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ مذہب اسلام پاکیزگی کا بھی حکم دیتا ہے. ایک شخص صاف ہے، ستھرا ہے، لیکن وہ پاک نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے، تم قرآن کے قریب نہیں جا سکتے، تم طواف کعبہ نہیں کر سکتے، تم قرآن کو چھو نہیں سکتے. لہٰذا کہتا ہے کہ تم ظاہر کو بھی صاف رکھو، تم ظاہر کو صاف اور پاک رکھو. لیکن فرمایا اگر صرف ظاہر صاف ہوگا تو کامیاب نہیں ہوگے. کامیابی تب ہوگی کہ جب ہمارا باطن بھی ستھرا ہوگا. ہمارے باطن کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، بغض موجود ہو، تو وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے. 30واں پارہ ہے، سورۃ الاعلیٰ ہے. ارشاد میں کامیاب وہ ہوگا کہ جس نے اپنا اندر صاف کیا، اپنا باطن ستھرا کیا. ہمارے باطن کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں. اور پھر دیکھیں ہم ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور بالکل ساتھ کھڑے ہیں، اور ساتھ کھڑے شخص کے بارے میں ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو بتائیں ہماری نماز ہمیں کیسے فائدہ دے گی؟ بلکہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے جو آگے امام ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم تقلید کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا دل اس کے لیے بھی صاف نہیں ہوتا. یہ شیطان ہوتا ہے، شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، شیطان دل کے اندر نفرتیں ڈالتا ہے، کدورتیں ڈالتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیں دو راستے بالکل ہمارے سامنے واضح ہیں. ایک راستہ وہ ہے کہ جو رحمان کا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو شیطان کا ہے. اور ہمیں شعوری طور پر سمجھنا ہوگا کہ ہم کس کے راستے پر ہیں. ایک طرف دینی تعلیمات ہیں، دین کہتا ہے کہ تم نے کسی مومن بھائی سے بغض نہیں رکھنا. دین کہتا ہے تم نے کسی سے حسد نہیں کرنا. دین کہتا ہے جس کو جتنا دیا ہے میرے رب نے دیا ہے، حسد بنتا ہی نہیں ہے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو میرے حضور نے 5 نصیحتیں فرمائی. ان میں ایک نصیحت میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تمہیں غنا کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا. اللہ کی تقسیم کیا ہے؟ جس کو جتنا رب نے دیا ہے، میں نے تو نہیں دیا، وہ تو رب نے دیا ہے، تو اس کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. اس میں تو مشکل بات ہی نہیں ہے. لیکن جو شخص حسد کرتا ہے اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ نقصان ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کی برائیاں ہیں، اس کی جو بدیاں ہیں وہ اس کے پلڑے میں آ رہی ہیں اور اپنی نیکیاں اس کی طرف جا رہی ہیں. یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ نقصان ہے، اور دوسرا یہ نقصان ہے کہ جو تمہیں میسر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، تم اس سے لطف اندوز نہیں ہو رہے، تم اس سے ناخوش ہو. اللہ نے مجھے جو دیا ہے اس پر میں راضی ہو جاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے میں اس پر راضی ہو جاتا ہوں. تو اس میں میرا نقصان کیا ہے؟ اس میں میرا فائدہ ہی فائدہ ہے. میرا تو سکون ہے، میں تو راحت میں آ جاؤں گا، میں تو تسکین میں آ جاؤں گا. اور اگر میں حسد کر بھی لیتا ہوں تو میں نے کیا کر لینا ہے؟ مجھے اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بلکہ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص حاسد ہوتا ہے اس کا جو علاج ہے وہ سوائے موت کے اور کچھ نہیں. اس کا مطلب جو علماء نے لکھا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حاسد ہوتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا تو اسے مر جانا چاہیے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو شخص حاسد ہے. تو ہمارے دل کے اندر کسی کا حسد نہیں ہونا چاہیے، کسی کا بغض نہیں ہونا چاہیے. دین کا دیا ہوا مزاج یہ ہے کہ تم راضی ہو جاؤ، اور اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو دل میں نہ رکھو، بلکہ سل من قطع کا، واعط من حرم کا، واعف عن من ظلم کا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے.
تو یہودیوں نے آپس میں میٹنگ کی, کہا کہ کیوں نہ ہم مسلمانوں کے نبی کے ساتھ مناظرہ کریں. مناظرہ کرنے کے لیے سب تیار ہوئے. اب فیصلہ یہ ہوا کہ کون مناظرہ کرے گا, مناظرہ کرنے کے لیے جائے گا کون. تو فیصلہ یہ ہوا کہ سب سے ذہین ہے عبداللہ بن سلام, تو عبداللہ بن سلام کو بھیجتے ہیں. 100 سوالات تیار کیے گئے, ان سوالات کے جوابات پر اعتراضات تیار کیے گئے اور پھر حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا گیا. حضور تشریف فرما ہے, ارد گرد ہجوم میں عاشقاں ہے. حضور ارشاد فرما رہے ہیں سل من قطعک, جو تم سے تعلق توڑنے کی کوشش کریں تم آگے بڑھ کر تعلق جوڑنے کی کوشش. سبحان اللہ. ہمارا مزاج تو یہ ہے, میں اگر وہ 1 قدم پیچھے ہٹے گا میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا. یہ میری غیرت ہے بھائی, یہ غیرت ایمانی نہیں ہے, یہ غیرت شیطانی ہے. غیرت ایمانی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1 قدم پیچھے ہٹتا ہے میں آگے بڑھ کر پوچھ لوں بھائی کیا ماجرا ہے, مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی, اگر کوئی معاملہ ہے تو مجھ سے بات کرو. میں تعلق توڑوں گا نہیں. تعلق توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے. بلکہ میرے حضور نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جنتی جنت میں ہوں گے اور جنت سے ابھی دوری پہ ہوں گے. فرمایا کہ ابھی وہ جنت میں پہنچیں گے نہیں, 500 سال کی مسافت پر ہوں گے تو جنت کی بہاریں, جنت کی خوشبوئیں, جنت کی وہ فضائیں انہیں محسوس ہوں گی. اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں رہ کر تعلق کو توڑتا ہوگا, فرمایا کل قیامت کے دن جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. تو دین کا دیا ہوا مزاج تو یہ ہے سل من قطعک, جو تم سے تعلق توڑنے کی کوشش کرتا ہے تم اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کیا کرو. اور پھر یہاں تک نہیں رکھا بلکہ واتی من حرمک, فرمایا جو تمہیں محروم رکھتا ہے, تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تم نے اس سے بات کی, وہ دے سکتا تھا نہیں دی, اور تمہیں پتا تھا کہ یہ دے سکتا ہے اس کے باوجود اس نے نہیں دی, میرے کام نہیں آیا, اب کل کو وہ میرے پاس آتا ہے میں اس کے کام آ سکتا ہوں. دین کہتا ہے کہ تم اس سے بدلہ نہیں ہوگا اللہ. بلکہ تم اس کے کام آؤ. واتی من حرمک, جو تمہیں محروم رکھ رہا ہے تم اس کی جھولیاں بھر دو. اور پھر فرمایا واعفو عمن ظلمک, جس نے تم پر ظلم کر رکھا ہے ایک وقت آیا ہے کہ آج اسے تم سے ضرورت پڑ گئی ہے, تم اس پر قادر ہو کہ تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو. فرمایا واعفو عمن ظلمک, جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کر دو, سبحان اللہ. معاف کرنا سیکھو. اچھا حضور نے یہ ارشاد فرمایا, اپنی بات سے فارغ ہوئے, عبداللہ بن سلام کو دیکھا, کہ عبداللہ بن سلام کہاں آئے ہو. عبداللہ بن سلام آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے, پیچھے پوری یہودیت کھڑی ہے, ابو جہل کھڑا ہے, دیگر لوگ کھڑے ہیں, عتبہ و شیبہ کھڑے ہیں کہ ابھی ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا بہت بڑا عالم جیت گیا ہے, ہم کہیں گے مسلمانوں کے نبی کو تو جواب بھی نہیں آیا. وہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہمیں فتح کی خوش نصیبی نصیب ہوگی. عبداللہ بن سلام سے میرے حضور نے پوچھا عبداللہ بن سلام کہاں آئے ہو. آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے, لیکن جب حضور نے پوچھا عبداللہ بن سلام کہاں آئے ہو تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے حضور میں تو آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے آیا. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. جب مسلمان ہو گئے تو بعد میں ابو جہل کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ تم نے ہماری ناک خاک کر دی ہے, تم کوئی سوال کرتے, کوئی جواب ملتا, کچھ باتیں ہوتی, کوئی گفتگو ہوتی, ہم بات کہنے والے ہوتے. بھائی علمی شخص تھا, علم کی پیاس بجھ گئی, مان لیا, لیکن تم نے نہ کوئی سوال کیا, نہ کوئی جواب دیا, نہ کوئی بات کی. انہوں نے پوچھا کہاں آئے ہو, کہا اسلام قبول کرنے آیا ہوں. ماجرا کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا. سبحان اللہ. تو جب میری پہلی نظر حضور کے چہرے پر پڑی میرے دل نے یہ فیصلہ کیا اتنا سونا مکڑے والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. میں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان تو اللہ. ہمارا دل صاف ہونا چاہیے. حضور کا فرمان ہے سل من قطعک, کوئی تعلق توڑنے کی کوشش کرے تم تعلق جوڑو. دل کے اندر بغض ہوگا ہماری نمازیں ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. ہم حسد کرنے والے ہوں گے, ہمارا اپنا ذاتی نقصان ہوگا, نہ اس شخص کا کچھ جائے گا اور بلکہ رب ہم سے ناراض ہوگا. یہ کبیرہ گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا یہاں آنا ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ
ہمارے بزرگان دین کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم پر دادے سلامت رکھے، اور ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی اللہ